السلام علیکم معزز ناظرین، میں آج آپ کے لیے ایک ولی شاہ اسماعیل کا واقعہ لے کر آیا ہوں، جس میں ان کی ایک نصیحت سے بہت سے گنہگار لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک دفعہ شاہ اسماعیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں سفر کر رہے تھے تو ان کا گزر کسی محلے سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ چند لڑکیاں جو بہت ہی برے لباس میں جا رہی ہیں، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں۔ آپ کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ لڑکیاں طیف ہیں اور رقص کے لیے جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان لڑکیوں کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ آپ کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ لڑکیاں اسلام سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کلمہ گو ہیں تو یہ لڑکیاں ہماری بہنیں ہیں، ان کو ہدایت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ آپ کے ساتھی نے کہا کہ ان پر ہماری نصیحت خاک اثر کرے گی، کیونکہ یہ اتنی بری ہو چکی ہیں، ان کو ہدایت کرنے والا ہی خود بدنام ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ بھی کہتا رہے، میں ان کو ضرور نصیحت کروں گا، ہو سکتا ہے یہ پرہیز ہو جائیں اور راہ حق پر آ جائیں۔ ان کی ہدایت کرنا ہمارا دینی فرض ہے۔ لوگوں کے کہنے سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں ان کو ضرور نصیحت کروں گا اور راہ حق پر لانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے شاہ صاحب واپس گھر چلے گئے اور گھر جا کر درویشانہ لباس زیب تن کیا اور نیکا کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ ان کی دستک سن کر لڑکیوں نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا دیکھا کہ سامنے ایک درویش کھڑا ہے۔ انہوں نے شاہ اسماعیل کو مانگنے والا فقیر سمجھ کر چند روپیے دیے، مگر شاہ صاحب نے اندر آنے کا اصرار کیا تو انہوں نے اندر آنے دیا۔ جب شاہ صاحب اندر داخل ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک عجیب سا سماں بندھا ہوا ہے کہ ہر طرف ڈھول کی تھاپ بج رہی تھی اور طیفوں کی پازیبوں اور گھنگرو کی آواز آ رہی تھی۔ جب نیکا نے آپ کو دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی اور فوراً اپنی کرسی چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی اور بڑے ادب سے فرمایا کہ اے شاہ صاحب، آپ نے ہم سیاہ کاروں کے ہاں آنے کی کیوں تکلیف کی؟ اگر آپ ہم کو پیغام بھیج دیتے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ تو شاہ اسماعیل نے نیکا سے کہا کہ اے بڑی بی، تو ہمیشہ اپنے گیت لوگوں کو سناتی رہی، آج ہم فقیروں کی بھی صدا سن لیں۔ نیکا نے کہا جی، آپ بیان فرمائیں، ہم آپ کا بیان بڑے غور کے ساتھ سنیں گے۔ یہ کہتے ہوئے دوسری طیفوں کو کہا کہ آپ یہ سب بند کر دیں اور ادھر آ کر شاہ صاحب کا بیان سن لیں۔ تمام لڑکیاں بڑے ادب کے ساتھ آپ کا بیان سننے کے لیے آپ کے ہاں بیٹھ گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل نے قرآن نکالا اور سورۃ التین کی تلاوت شروع کر دی۔ لڑکیاں آپ کا کلام سن کر بے ہوش ہو گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ لڑکیوں کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو رہی ہے اور وہ اپنی زندگی پر پچھتا رہی ہیں، تو آپ نے فوراً اپنے کلام کا رخ چینج کر دیا اور توبہ کا بیان شروع کر دیا۔ پھر آپ نے لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر آپ نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی ہے تو اس کے لیے بھی ایک حل موجود ہے۔ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ بنا لیں۔ پھر شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکیوں کو کہا کہ جاؤ اور ابھی وضو کر لو، وضو کر کے 2 رکعت نوافل نماز پڑھ لو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ جب تمام لڑکیاں سجدے میں گئیں تو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو بڑا رحیم و کریم ہے، ان گناہ گار لڑکیوں کو بھی معاف کر دے اور ان کو راہ حق پر چلنے کی ہدایت فرما۔ پھر حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے پاک و پاکیزہ زندگی کی برکت اور فضیلت بیان کرنا شروع کر دی۔ پھر ان لڑکیوں میں جو جوان تھیں انہوں نے شادی کر لی اور جو بڑی عمر کی تھیں انہوں نے گھروں میں کام کر کے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ ان میں سے جب ایک خوبصورت لڑکی چکی پر دال پیس رہی تھی تو اس کے سابقہ جاننے والوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آ کر اس سے پوچھا کہ اے عورت، تجھے کس زندگی میں زیادہ سکون اور لطف آیا ہے، جو آپ پہلے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی یا آج کل جو آپ نے محنت و مشقت کر کے دین اسلام پر زندگی گزار رہی ہیں؟ تو عورت نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آج سے پہلے مجھے اتنا سکون کہیں نہیں ملا، چاہے میں نے جتنی بھی عیش و عشرت میں زندگی گزاری ہے، جبکہ آج میں محنت کر رہی ہوں اور دین اسلام پر زندگی گزار رہی ہوں تو مجھے زندگی کا سب سے زیادہ سکون اسی موقع ملا ہے۔
ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی ہدایت فرمائے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ ہماری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، لہٰذا آپ مہربانی کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہم ایسی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کے ایک سبسکرائبر سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں خوشی ملتی ہے، ہمیں اپنی محنت کا صلہ مل جاتا ہے۔ مہربانی کیا کریں۔